أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. دین سراسر اطاعت کا نام، تابعداری کا نام. جتنی تابعداری اتنی حفاظت، اتنی ترقی، اتنی اللہ کی مدد. اطاعت سے ہٹے مدد بھی ہٹے. خندق کے موقع پر جو ہم واقعہ سنتے ہیں حکایت صحابہ میں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے کہ سب سے زیادہ خستہ حالت، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی کپڑا، نہ دشمن سے بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی سامان. پورے مجمع میں سب سے زیادہ خستہ حالت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اندھیرا سخت ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کو گزرے. ہم سب نے بار بار پڑھا ہے، سنا ہے. اللہ کرے ہمیں کچھ سبق مل جائے. پوچھا کون؟ کا حذیفہ. کا اٹھ کھڑا ہو اور دشمنوں کے جتھے میں جا کر خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے. کون بھیج رہے ہیں؟ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ امت کی خیر خواہی چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے. ادنا سی تکلیف بھی اپنے امتی کی حضور کو گوارا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو بھیج رہے ہیں جو سب سے زیادہ خستہ حال ہے. کیا فرمایا؟ خلاصہ یہ کہ جا دشمنوں کے جتھے میں جا کر خبر لا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک تاکید کی ساتھ میں دیکھو کوئی حرکت نہ کیجیے، دیکھ کر چلے آنا، کوئی حرکت نہ کرنا، بس ایک تاکید. اب سب سے زیادہ خستہ حالت ہے جب انہوں نے تعمیل ارشاد میں قدم اٹھایا. جیسے انہوں نے قدم اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. مفہوم ہے کہ اللہ اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت پر. پہلے دعا نہیں دی، علماء فرماتے پہلے دعا نہیں دی، اور حکم پر جب تعمیل ہوئی اب دعا دی. اور جیسے دعا دی فوراً اس کو یعنی محسوس کیا، اس دعا کا اثر دیکھا. حذیفہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں گرمی میں چل رہا ہوں. یعنی اطاعت پر فوراً مدد اللہ کی، اور نظروں سے دیکھا، محسوس کیا، قدم اٹھایا. کوئی یعنی درخواست اللہ کے نبی میں خستہ حال ہوں، میرے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، کچھ نہیں. اٹھ کھڑا ہو، فوراً چلے. تو فوراً دعا ملی، فوراً اس کو محسوس کیا. پھر اس دعا کا اثر علماء فرماتے ہیں موت تک رہا. کہ حضرت حذیفہ گرمیوں میں سردی کے کپڑے پہنتے تھے اور سردی میں گرمیوں کے کپڑے پہنتے تھے. یہ دعا کا اثر تھا. اب چلے وہاں جا کر دیکھا کہ حالت خراب ہے. ہر طرف سے جو پورا مجمع آیا ہے لڑنے کے لیے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ واپس چلو، واپس چلو. ہر ایک اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہے واپس چلو. یعنی حالت خراب ہے، رسیاں ٹوٹ رہی ہے، جانور وغیرہ ہلاک ہو رہے ہیں، سردی خوب ہے، اندھیرا اتنا سخت ہے کہ پاس والا آدمی نظر نہیں آتا، سب کچھ ہے. انہوں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو اس وقت سارے مجمع کا گویا کیپٹن بنا ہوا تھا، کا موقع اچھا لاؤ نمٹا دو. ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا. کہ نفع کتنا ہے کہ یہ اگر چلے، ہمارے بزرگ نہیں کہتے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس دی، کہ اس کو ختم کر دو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے. تو یہ بڑا نفع دیکھا اور ترکش میں سے تیر نکال کر کمان میں بھی رکھ لیا کہ اس کو نمٹا دے. لیکن فوراً بات یاد آئی، تاکید جو ایک تاکید کی تھی، کوئی حرکت نہ کیجیے، چپ چاپ دیکھ کر چلے آنا. وہ تاکید جو تھی نا اس سے تھوڑا سا ہٹے، نفع نظر آیا کہ اس کو نمٹا دیں، معاملہ ختم ہو جائے، لیکن حکم سے ہٹے. فوراً کیا ہوا کہ ان کو صبح ہو گیا کہ تم میں کوئی جاسوس ہے. علماء بہت باریک بات علماء نے فرمایا کہ ذرا سا ہٹے، ابھی خیال آیا، عمل نہیں کیا ہے، خیال آیا کہ ذرا ایسا کر دے تو
بہت نفع نظر آتا ہے. ایسا بہت سی مرتبہ ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ایسا جو کر لینے ذرا ہم جو کرنا کیا، لیکن ہم کیا اور ہماری عقل کیا، ہم کیا ہماری رائے کیا. ہم تو لکیر کے فقیر، جیسا کہیں گے ویسا کریں گے، جتنا کہیں گے اتنا کریں گے. وہ چھوٹے سعید جہاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہماری ترقی اسی میں ہے، جیسا کہے ویسا کر لو، جتنا کہے اتنا کر لو. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. تو حضرت حذیفہ نے فوراً واپس رہ لیا. ذرا سا حرکت دل میں بات آئی عمل کرنے کی، فوراً ہٹ گئی اور فوراً صبح ہو گیا. اب دیکھو تم میں کوئی جاسوس ہے، حالانکہ اندھیرا سخت ہے. ہاں پاس والا تو آدمی تو کیا ہاتھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن ذرا عمل سے ہٹے تو فوراً بات آ گئی کہ تم میں کوئی جاسوس ہے. فوراً انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور پاس حکمت استعمال کر لی. وہ پوچھے اس سے پہلے اس سے پوچھ لیا کہ یہ رہبری ہے اللہ کی طرف سے، دلوں میں بات کا آنا. ہاں کہ وہ پوچھے اس سے پہلے انہوں نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ وہ کہہ رہا سبحان اللہ تو مجھے نہیں جانتا، میں فلاں ہوں. ختم بات. وہاں سے بس واپس ہوئے. واپسی میں جب آ رہے ہیں تو اللہ پاک نے فرشتوں کی زیارت خود کرا دی. فرشتے مل گئے گھوڑے سوار امامہ باندھے ہوئے، اور کیا کہا؟ اپنے آقا سے کہہ دینا بے فکر رہے، اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا. یہ تو ہو گیا. واپس جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، چادر اوڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے. فارغ ہو گئے، کارگزاری سنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک چمکنے لگے، خوش ہو گئے، اور حضرت حذیفہ کو اپنے پاؤں مبارک کے قریب لٹا دیا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے سینے کو طلب مبارک سے چمٹا دیا. یعنی خوشی کا اظہار کہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے یہ خدمت سے، یہ کام کرنے سے، کارگزاری سے. تو بات یہ ہے اطاعت ہے تو سب کچھ ہے. اطاعت سے ہٹو گے چاہے کچھ بھی نظر آتا ہو، کتنا ہی نفع نظر آتا ہو، لیکن اطاعت نہیں ہے تو پھر مدد بھی نہیں ہے. فوراً اطاعت سے ہٹیں گے مدد ہٹ جائے گی. ہماری کامیابی، ہماری ترقی اطاعت. دین پورا اطاعت ہی کا نام ہے. یہ بات الگ ہے، اللہ پاک نے ہمیں قبول فرمایا، خطے وار جماعت میں ہمارا شمار ہوا، ساتھیوں نے نام لکھا ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن یہ پسندگی اور سلیکشن اللہ کی طرف سے ہے. بہت بڑا مجمع ہمارے علاقے میں ہے، اللہ نے ہمیں پہنچایا ہے. یہ مزید ذمہ داری ہے ہماری، لیکن پہلے طے کر لے کہ ہم پہلے اطاعت پر آ جائیں. اطاعت کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ جو ذمہ داری ہماری ہے اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش کریں گے. جو ذمہ داری ہمارے اوپر آ گئی، ہمارے ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں ہمارے ساتھی کہ ہر دل عزیز نہ بنے. ہمارے ذمہ جو کام آئے گا ہم اس کو پورا کریں گے، چاہے نفع ہمارا کچھ بھی نظر آتا ہو. میں پرانوں کی مجلس ہے یا فلاں مجلس ہے، میرے ذمہ یہ کام ہے، بس میری ترقی اس میں ہے، میری ترقی اس میں ہے، میری حفاظت بھی اس میں ہے. تو یہ ایک مزید ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ سے مانگ کر پوری کرنی ہے. ہمارے بس کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے بتاؤ؟ ہمارا نفس تقاضا کرتا ہے کہ تو پھر سارا سب کچھ چھوڑ کر ہم چلے جاتے ہیں. بتاؤ دوسروں کو کیسے سمجھائیں گے، کیسے منائیں گے؟ یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں ہوگا. کہ اللہ سے مانگ کر، اللہ سے کہہ کر، اور دعا مانگنے کے لیے علماء فرماتے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. چلتے پھرتے بھی آدمی اللہ سے کہے، اللہ سے باتیں کرے. ہمارے مفتی تقی صاحب عثمان دامن برکاتہم فرماتے ہیں اللہ سے باتیں کرو. جیسے ہم باتیں کرتے، دوست سے دوست بات کرتا ہے، بے تکلف بات کرتا ہے. بیٹا ماں سے کرتا ہے، بیٹا باپ سے کرتا ہے. کیسی بات کرتا ہے؟ بے تکلف بات کرتا ہے. سارا اپنا دل کھول کے رکھ دیتا ہے، آنسو تک بہہ جاتے، بالکل بے تکلف. کیونکہ اللہ سے ایسے بے تکلف بات کرو. اور اس وقت کا ہمارا عمر کی ایک ذمہ داری کہ ہماری ساری بات اسی کی ہو. اے اللہ مجمع جما دے، اے اللہ مجمع کو توفیق دے دے، اے اللہ مجمع یہاں سے لے کر جائے. اے اللہ تیرے بندے کیسی قربانی دے کر آ رہے ہیں، یعنی کون کیا کیا آگے پیچھے کر کے آیا ہے. کتنا بڑا مجمع، کتنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کیا ہوگا، یعنی کتنے مسائل ہوں گے، کتنے تقاضے ہوں گے. اتنا بڑا مجمع اتنی بڑی قربانی دے کر آ رہا ہے. سب کے خالی گھنٹے گنے تو کتنے گھنٹے ہوں گے بتاؤ. اتنے بڑے مجمع کے دن گن لو، اتنے بڑے مجمع کے آنے کا خرچہ گن لو، اور یہ بڑا جو لگا ہے اس کا خرچہ گن لو. ہمارے انوس باجی کہنے لگے ابھی اجتماع سے پہلے یہاں آئے تھے
تو کہ اتنے سالوں سے اجتماع ہوتا ہے اور اس میں ایک ایک اجتماع میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، یعنی وہ خرچ ہو گئے اور اتنی محنتیں لگ گئی، پھر بھی ہماری فجر کی نماز میں 5 مصلی 6 مصلی، کیا فائدہ؟ وہ ذرا اندر کا وہ درد نکال رہے تھے، تو کتنی بڑی قربانی، کتنی بڑی قربانی۔ تب ہماری جیسا بھی مغرب کے بعد کہا ہماری فکریں، ہماری جو ہمارا فوکس اسی پر ہے، اللہ کرے کہ یہ مجمع یعنی جڑ جائے، اللہ کرے مجمع یہاں سے فکر لے کر جائے، اللہ کرے مجمع توبہ کر کے جائے، اللہ کرے یہ مجمع اللہ سے جڑ جائے، یہ دھن یہ فکریں کام ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل میں ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، اس سے کام بنتا ہے۔ اللہ کرے ہمارے ذریعے سے کوئی بندہ اللہ سے جڑ جائے تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ فرمائے تھے یہ مجمع پورے اجتماع کی جان ہے، خطہ وار جماعت جو کہتے ہیں وہ پورے اجتماع کی جان ہے، یہ اگر حرکت میں ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، یہ جاندار ہے تو پورا اجتماع جاندار ہے، پورے اجتماع کی ہیرو یہ ہے، یہ مجمع۔ اس لیے بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ بھی، کیونکہ ہر کوئی آ رہا ہے قربانی کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی ایسے نہیں آ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، صلاحیتی بھی لگ رہی ہے، اس کی یہاں لانے کے لیے کتنوں کی محنتیں لگی ہے، تو ایک بندہ بھی ایسے ہی نہ چلا جائے، ایک بندہ بھی ایسے نہ چلا جائے، یہ ہماری فکریں ہوں۔ اور ہم چاہے جائیں گے 4-5 کے پاس، ہم اختلاط کریں گے 5-10 کے ساتھ، لیکن ہماری فکروں کا اثر پورے مجمع پر ہے، پورے مجمع پر، ساری مجلسوں پر، پورے اجتماع پر ہماری فکروں کا اثر ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے، ہاں اتنے بڑے مجمع کا ہمیں ثواب ملے گا اگر ہم پورے مجمع کی نیت کر لیتے ہیں، ہماری فکروں کو بدل لیتے ہیں، ہمارے دھن اور جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اثر پورے مجمع پر ہے اور ہمیں ثواب بھی پورے مجمع کا ملے گا۔ ہمارے اعمال تو جیسے مغربات کہا نہیں، ہمارے اعمال پر تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کوئی ہمارے اعمال پر گارنٹی ہے نہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال تو بس سمجھو کہ اللہ قبول کر لے تو اس کا کرم، ہمارے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں، لیکن جو محنت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس جو مدت ہماری زندگی کی ہے، اس مدت میں ہماری محنت سے جتنے 5 15 20 50 ساتھی ہمارے ہاتھ سے لگ گئے، یہ ہماری کمائی ہے۔ مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ یہ خطہ وار جماعت کے مجمع میں ایک قصہ سنایا کرتے ہیں، میں نے بہت سی مرتبہ بھی نقل کرتے ہیں، اپنے پاس تو کچھ چیز ہے نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ چوروں کی، ڈاکوؤں کی ٹولی تھی، اور ڈاکہ ڈالنے کا کام کر دیا، مدت ہو گئی، عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اب ڈاکہ ڈالنے کی طاقت جسم میں رہی نہیں، تو کرے کیا؟ گزارے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اس ٹولی میں ایک بڑے میاں تھے، بڑی عمر کے ڈاکو تھے، انہوں نے وہ ڈاکو کے سردار سے کہا کہ حضرت میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کہ کیا ہے؟ کہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ پیر صاحب بن جاؤ اور ہم آپ سب کے مرید بن جاتے ہیں۔ ہم سب کیا بن جاتے ہیں؟ آپ کے مرید بن جاتے ہیں۔ آپ پیر صاحب بن جاؤ، ہم مرید بن جاتے ہیں، یعنی اللہ اللہ کرے کہ کام چل جائے گا۔ اب اس میں کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ ماتھا پھوڑی بھی نہیں ہے، بالکل سیدھا سیدھا حساب ہے۔ تو مولانا تو ان کا اپنا کہنے کا انداز بڑا اچھا ہے، وہ کہنے لگے کہ وہ پیر صاحب بن گئے، وہ سب ان کے مرید بن گئے، بات چل پڑی اور کام بھی چل پڑا۔ کچھ مدت کے بعد ایک آدمی آیا توبہ کرنے کے لیے، وہ تھا وہ سچی طلب والا، اور پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، پیر صاحب نے بھی بیعت کر لیا۔ اب وہ کہنے لگے حضرت کچھ ذکر فکر دو، کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ ذکر فکر دو، کچھ وظیفہ۔ تو حضرت نے کہا چل جا، بڑا آیا ذکر فکر، کام کر اپنا۔ مولانا یونس صاحب تو پونا والی زبان میں بڑے اچھے انداز میں کہتے چل آیا بڑا ذکر فکر، چل جا کام کر اپنا۔ کہنے حضرت کو ذکر فکر دو نا، ارے چل جا کام کر اپنا۔ پھر کہنے لگے حضرت کو خبر ہو تو اس کو دے وے، حضرت کو ذکر فکر کا پتہ ہو تو وہ مرید کو دے وے، اس لیے کہہ رہے کہ چل جا کام کر اپنا۔ لیکن وہ تھا سچی طلب والا، اس نے کہنے حضرت ذکر فکر لیے بغیر تو میں جاؤں گا نہیں۔ تو حضرت نے کہتے ہیں فلاں بستی میں جو بڑے جو زمیندار ہیں نا، ان کے باغ میں پانی پلا 2 سال تک، یہ تیرا وظیفہ۔ وہ تو طلب والا آدمی تھا کہ میرے پیر صاحب نے کہا ہے، تو گیا وہاں، اور زمیندار سے کہا کہ ہمیں تو ہمارے حضرت نے آپ کے باغ میں پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے، اور بغیر اجرت کے۔
وہ تو لگ گیا پانی پلانے پر. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ترقی جو ہے نا ہماری اطاعت سے ہے. اطاعت میں ترقی ہے. وہ تو اطاعت میں چلا گیا اور پانی پلانے لگ گیا. کچھ مدت کے بعد حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ قصہ لکھا ہے اور انہوں نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہر وقت یعنی 40 افضال اور 500 برگزیدہ بندے رہتے ہیں اور انہی پر رکھ کر اللہ پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. ان افضالوں پر ان کے اوپر رکھ کر اللہ پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. ہمارے صدا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو سناتے تھے کہ دہلی میں ایک مرتبہ ایک آدمی یعنی اللہ والے تھے, ان کے پاس آدمی کہ حضرت ابھی یعنی نظام کن کے ہاتھ میں ہے, کون ہے یہ 40 جو ہے وہ اس میں سے کون ہے, کہ معاملہ سب بہت ابھی ٹھنڈا ٹھنڈا نظر آ رہا ہے. تو کہا کہ وہ جامع مسجد کے پاس ہے نا, وہ خربوزہ بیچ رہے, کیا کرتے ہیں, ہاں وہ خربوزہ بیچ رہے جو جامع مسجد کے پاس ہے, وہ ہے اللہ والے. وہ گیا خربوزہ, دیکھو نا ذرا خربوزہ لینا ہے, ایک کٹوایا چیک کیا نا یہ برابر نہیں, دوسرا کٹوایا چیک کیا, ٹھیک ہے بھائی یہ تو یہی ہے. پھر کچھ مدت کے بعد آیا کہ حضرت معاملہ بہت گرم نظر آ رہا ہے, نظام کس کے ہاتھ میں ہے ابھی, کہ چاندنی چوک میں پانی بیچتے ہیں. وہ پہلے پانی ان کو پتا ہے جو بڑی وہ پہلے پانی اس طرح سے وہ نکال کر گلاس بھر کے ٹھنڈا پانی بیچنے والے بوتلیں, اور وہ تو تھا ہی نہیں پاؤچ, تو ایسے ہی تو کہا وہ پانی بیچتے ہیں چاندنی چوک کے پاس. وہ گیا ایک گلاس پانی کہ برابر ٹھنڈا نہیں ہے, ایک کھینچ کے لگائی, خربوزے والا سمجھتا ہے. ہاں یہ خان صاحب سناتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, یہ خربوزے والا سمجھا ہے کیا. تو ہر وقت 40 ابدال اور 500 برگزیدہ بندے دنیا میں ہوتے ہیں اور اللہ انہی پر رکھ کر پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے. جب کوئی انتقال کرتا ہے تو دوسرا فوراً اس کی جگہ لے لیتا ہے. تو مولانا فرماتے تھے کہ ایک ابدال کا انتقال ہوا, اب نظر و دوڑائی دیکھا کہ اب 40واں ایک کی جو جگہ پوری کرنی ہے, کس کے اندر اس کی اہلیت پیدا ہوئی ابدال بننے کی. تو دیکھا کہ وہ جو کھیت میں پانی پلانے کے لیے رکھا تھا نا, اطاعت کی بنیاد پر اللہ نے اس کے اندر وہ ابدال بننے کی اہلیت پیدا کر دی اور اس کا شمار ابدالوں میں ہو گیا. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نظر آتے ہیں سیدھا سادہ معاملہ, لیکن اللہ کا تعلق ہوتا ہے. اللہ پاک ان کو بڑی بڑی دولتوں سے نوازتا ہے. ہاں طی العرض بھی ہے اور کشف بھی ہے اور بہت سارا. ہاں مقصود یہ نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ سائیڈ انکم کہتے ہیں یہ ہوتی ہے جب ولایت پر اور جب ترقی کرتا ہے نا بندہ اللہ کی قرب میں, یہ سب سائیڈ انکم ہوتی ہے, سائیڈ وہ تو ہوتی ہے. تو اس نے سوچا کہ جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا, لاؤ دیکھو تو صحیح میرے شیخ کا مرتبہ کتنا اونچا ہے. آنکھیں بند کی اور اپنا سفر شروع کیا. پہلا آسمان حضرت نظر نہیں آئے, دوسرا آسمان حضرت نظر نہیں آئے, تیسرا آسمان, سب آسمانوں کی سیر کرتا رہا اپنے حضرت کا لیول اور ان کا سٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے کہ میرے حضرت کا لیول کتنا اونچا ہے. مولانا لاٹ صاحب ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگے تو اوپر ہی اوپر دیکھتا رہا اس لیے نظر نہیں آیا, ذرا ایک بار نیچے دیکھ لیتا تو نظر آ جاتا. اب سارا دیکھا کہ حضرت نظر نہیں آئے, وہ تو پھر آیا حضرت کے پاس سفر کرتے اور آ کر ان کے قدموں میں گیا, حضرت آپ کی بدولت اللہ نے مجھے اتنا بڑا مرتبہ دے دیا, لیکن میں نے سارے آسمانوں میں ڈھونڈا, آپ تو کہیں نظر ہی نہیں آئے. مولانا فرماتے تھے کہ وہ ڈاکو جو تھا نا وہ رو دیا, وہ جو ڈاکو کا جو سردار جو پیر بنا تھا نا وہ رو دیا اور کہنے لگا دیکھ بھائی میں کوئی پیر نہیں ہوں, میں تو ڈاکو ہوں, وہ ڈاکوؤں کا سردار ہوں, لوگوں کو لوٹنے کے لیے پیر بن بیٹھا ہوں, میں کوئی پیر نہیں ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا. تو وہ جو تھا نا جو ان کا مرید وہ کہنے لگا نہیں حضرت ایسا نہیں ہو سکتا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا. بس چونکہ اس کا تو شمار ہو گیا تھا, اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور اللہ سے کہہ دیا. تو ان کے اس سردار یعنی پیر صاحب کا اور ساری وہ جو ٹولی تھی ڈاکوؤں کا, اللہ نے ساروں کا معاملہ اپنے خاص بندوں میں کر دیا. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر فرماتے تھے اور مولانا اس کو نقل کرتے تھے کہ ہم محنت میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے, بڑی عظیم محنت دی ہے, اور اس میں یہ وقتی طور پر یہ کیمپ لگ گیا, یہ سب کے پاس ہم نہیں جا سکتے تھے. بتاؤ جا سکتے تھے؟ جتنا بڑا مجمع آئے گا ان کے پاس ہم ان کے گھر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے.
سوچے تو بھی نہیں جاتے، کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتے. اب وہ بڑا مجمع اللہ نے یہاں ہمارے پاس پہنچایا ہے. مولانا فرماتے ہم محنت میں لگ کر ہم اخلاص والے نہیں بن پائے، ہمیں ایمان کی حقیقت نہیں ملی، لیکن ہماری وجہ سے کوئی اگر ایک بھی اخلاص والا بن گیا، کوئی ایک بھی اللہ والا بن گیا، کوئی ایک بھی تقوی والا بن گیا، تو بھی ہمارا کام بن جائے گا. اللہ نے ایسی محنت میں ہمیں لگایا ہے اور ہمیں ایک چانس دیا ہے، موقع دیا ہے. شیطان بھی ساتھ میں ہے، وہ بھی ہماری ضرورتیں اور سارے تقاضے بھی یاد دلاتا ہے. کیا ہوں یار آج تو ہمارا چھوڑا نہیں نے پاچھا بھی انہوں نے نہیں، ایک موقع ہے، چانس سیزن دے دی اللہ نے. 2 دن 2.5 دن کی ایک سیزن دے دی ہے. ضرورتیں ہمارے یعنی تعلقات، ہمارے دوست، ہمارے سب ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذمہ داری ہے. بس اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے جذبات پر کنٹرول کر لیا، انشاءاللہ یہ اجتماع بڑا جاندار بن جائے گا. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور بے حد قبول فرمائے. آپ کی قیامت تک کی نسلوں کو اللہ قبول فرمائے. ایک اللہ نے چانس دیا ہے. سارا مجمع ماشاءاللہ یعنی بلاتے ہیں عصر میں کہ عصر میں آ جاؤ، عصر میں آ جاتے، مغرب میں آ جاؤ، مغرب میں. اطاعت ہی تو ہے. بس تھوڑی سی فکر اتنی کر لینی ہے کہ ہماری ضرورت آگے پیچھے ہو جائے، کوئی بات نہیں. یعنی کہ کوئی ہمیں بول جائے، کوئی بات نہیں. یہ خطہ وار جماعت ہمارے ساتھی کہیں گے، یہ پتہ مار جماعت ہے. خطہ وار جماعت نہیں ہے یہ. خطہ یعنی ایریے کو خطہ کہتے ہیں، اس لیے خطے وار جماعت کہلاتی ہے. ہمارے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ تو پتہ مار جماعت ہے. حقیقت میں پتہ مارنے کی چیز ہے. ہاں، پتہ مارنا ہی پڑتا ہے، نفس کو کچلنا ہی پڑتا ہے. ہم لوگ کافی تب تو گجرات کے اجتماع ہوتے تھے پورے گجرات کے. ہماری خطہ وار جماعت میں شروع 96 کی بات، 97 کی، ابراہیم بھوجا مرحوم ہمارے خطے وار جماعت کے ذمہ دار تھے. تو ہمارا جہاں خطہ تھا، قیام تھا، وہیں پر ایک ساتھی پہلے سے تھا. تو ہم بھی چونکہ جذبات میں، او بھائی چلو نا ذرا مجلس شروع. وہ اڑ کے، سردی کا زمانہ، نومبر دسمبر میں کیا ہے وہ لحاف میں سے نکالنا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. کیا ہے چلاتا ہوں. دوسرا دن ہوا تو کہتا ہے کل کا تو میرا لوہی پینے بیٹھا ہے، میں ایریا بدل دوں گا. یعنی ایسے تو بہت سارے ریپلائی ہم کو ملیں گے. چہرہ بدلے گا، منہ کڑوا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن ہماری فکر، ہماری دھن، یہ بیچارہ اپنی ضرورت و تقاضے میں شیطان کے پھندے میں آ کر اپنا عمل چھوڑ کر جا رہا ہے. کہ اللہ کرے کہ یہ عمل میں جڑ جائے، اللہ کرے کہ یہ عمل میں جڑ جائے. یہ اگر ہماری فکریں، ہماری دھن ہوگی نا، انشاءاللہ ہماری فکریں اس کے دل پر چوٹ کرے گی. الفاظ بعد میں ہم نہیں کہتے یار بزرگوں نے کیا بات کی، بات وہی ہوتی ہے، وہی بات ہم بھی نقل کر لیتے ہیں، لیکن اثر کوئی نہیں ہوتا. ہمارے دل پر بھی اثر نہیں ہوتا. ان کی باتوں کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کہ مجمع ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ان کا تعلق ہے، ان کی اپنی فکریں ہیں، ان کی اپنی دھن ہے، جو ہمارے دلوں پر وہ الفاظ کی شکل میں چوٹ کرتی ہے. وہ اثر کرے گی، ضرور کرے گی. اور ایک بندہ بھی اگر لگ گیا نا تو ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے فرما ذمہ داری اور فکر، ہماری دھن، ہماری اور ہمارے اپنے اعمال، ہمارا اپنا اللہ سے تعلق، ہماری تسبیحات، ہماری تلاوت، ہماری نوافل نمازیں. فارغ وقت میں ہے، اب کوئی ذمہ دار نہیں ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اللہ سے کہیں، دعائیں مانگے. یعنی ہمارے اعمال نہ چھوٹے. یہ مزید ذمہ داری ہے، ہمارے عمل میں. یہ پوری محنت تو ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، ہماری اپنی تربیت، ہماری اپنی اصلاح، ہماری اپنی ذات سے دیندار بننا. یہ ساری محنت تو اپنی، نشانہ تو اپنی ذات ہے. یہ مزید ذمہ داری ہمارے کندھے پر اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے پسند کیا، چھانٹا ہے. یعنی اعتماد ہم پر ہے. اس لیے اس کو یعنی طے کرنا ہے. پہلے یہ مجمع طے کر لے کہ 2.5 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہم اپنے آپ کو اس میں کھپا دیں گے. ہاں کرو گے انشاءاللہ. تقاضے ضرور ہے، شیطان بھی ساتھ میں ہی ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے یہ مجمع نے اگر فکر لے لی تو آنے والا جو 15-20 کا جتنا بھی مجمع ہوگا اس کا تو کام بن جائے گا. کہ میں انہی کو مشغول کر دوں، میں انہی کو دوست یاد دلا دوں، دوستوں کے ساتھ بٹھا دوں، یعنی اپنے مشغلوں میں مشغول کر دوں. کہ بھئی تو ہر سال یہ تو خطے وار جماعت بنتی رہتی ہے، جو ہوتا رہتا ہے، نہیں تو کچھ ہوتا نہیں. ایسا نہیں ہے، یہ خواہ تھوڑی بزرگوں نے یہ کہا ہے. نہیں، ایک اس کا مقصد ہے. تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ کرو گے. اس میں مختلف جماعتیں بنے گی. مجمع جوڑنے کی جماعت ہے، وہ مجمع کو جوڑیں گے، وہ جماعت بندی فجر میں ہو جائے گی اور ان کو ایریے تقسیم کی جائے گی. ذمہ دار ہر سال جیسے ہوتا ہے
تو مجمع جوڑنے والے ہیں ان کو اپنے وقت میں مجمع جوڑنے کی فکر کرنی ہے. آپ کے آنے سے پہلے ہی کچھ مجمع آ گیا تھا اس وقت, کینٹین والوں کے ساتھ, دکان والوں, سب کے ساتھ بات ہوئی ہے. ہر مرتبہ ہوتی ہے, آنے والا جو ہمارا مہمان جو قافلہ آئے گا اس میں سے بھی بات ہوگی, وہ ہوتی ہے. لیکن چونکہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں, ہے نا. ہم بھی, ہمارے ذمہ بھی ایک ذمہ داری ہے مجمع جوڑنے کی. تو اللہ سے مانگ کر کے, اللہ کرے کہ آسانی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ یہ معاملہ قابو میں آ جائے. ایسا نہیں کہ نہیں آتا ہے, آتا ہے. ابھی جماعت ہماری جا کر آئی ایک ملک میں, تو کہتے وہاں مجمع جوڑنے کی جماعت نہیں ہوتی, اعلان ہو گیا بات ختم. مجمع میں عمل جانتے ہیں کہ اب اعلان ہوا ہے, اب بیان ہوگا, عمل ہے. یہ پہلے ہم طے کریں, ہم اطاعت کی نیت کریں کہ جو ہمارے ذمہ آئے گا ہم اس کو پورا کرنے کی فکر کریں گے اللہ سے مانگ کر. چاہے میرے بس میں, ویسے بھی ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے, اللہ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے مولانا ابراہیم سے فرماتے ہیں اللہ کا دین بھی اور دین کی محنت کرنے والے بھی دونوں خالص اللہ کی مدد سے ہیں. ہاں, خالص اللہ کی مدد سے. تو اللہ کی مدد کے بغیر یہ نہیں کر سکیں گے, ہے نا. ایک جماعت ہوتی ہے جو دعا ذکر والی ہوتی ہے, وہ بالکل یعنی یہ روح کی طرح سے ہے. کبھی کبھی حالات, کبھی ایسا بہت سی مرتبہ ہوا کہ اجتماع ہوئے, بارش ہوئی, تو کہاں بھائی وہ دعا ذکر والی جماعت کہاں ہے, فوراً ان کو ایکٹیو کر دیا. بھائی ان کی جماعت, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تو ہر وقت اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ سے اپنا تعلق یعنی جوڑے رکھیں گے, ترتیب بنائیں. ضرورت پڑے گی ان کو بھی استنجے کی, بیت الخلاء کی, تو وہ آئے جائیں, لیکن سارے چلے گئے اور یہاں جگہ خالی ہے ایسا بھی نہ ہو. ترتیب قائم کریں. چوکیداری کی جماعت ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اتنے بڑے مجمع کی چوکیداری کرنی ہے. بہت بڑا, اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی چوکیداری کی بھی. تھوڑی سی ہماری ضرورتیں, ہمارے تقاضے قربان ہوں گے. قربان تو کیا ہوں گے, آگے پیچھے ہوں گے, لیکن امت کا بہت بڑا کام ہو جائے گا. کرو گے انشاءاللہ. تو ایک تو ہماری جو 30 کا عدد دیا ہے, ہر حلقے کو 30 ساتھی ہماری خطہ وار جماعت میں. تو اگر نہیں پہنچ پائے ہیں تو ابھی بھی رات لمبی ہے, سواریوں کا زمانہ ہے, کہیں پر بھی آدمی پہنچ سکتا ہے. اگر نہیں پہنچے تو فون کے ذریعے سے رابطہ کریں ان کا, عدد کو پورا کرنے کی. 30 ساتھی کی کوئی ضرورت پڑے گی, ساتھی پھر صبح میں نہیں ہوں گے, یعنی ہمارا معاملہ ترتیب ادھوری رہ جائے گی. اس لیے ان کا کانٹیکٹ کریں, ان کو بلائیں, اور صبح میں لیسٹ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد, اس سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے بعد بیٹھنا ہے, اور کوشش کریں اپنی جماعت ساتھ میں بیٹھیں, لیسٹ بنا کر بھی دے دیں. ہاں, لیسٹ بھی جمع کر دیں, اور پھر اس وقت ترتیب بن جائے گی. تو جو بھی ذمہ داری آئے گی اس کو نبھائے گے نا بھائی. ارے بولو نہیں یار, اللہ قبول فرمائے.